السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواب کی حقیقت۔ آج آپ حضرات کے سامنے خواب کی حقیقت کو بیان کیا جائے گا۔ خواب ایک حقیقی چیز ہے، اس کی حقیقت کا نہ تو انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی بالکل ان کے پیچھے لگا جا سکتا ہے، بلکہ خواب کے معاملے میں اعتدال اختیار کیا گیا ہے۔ نیند کی حالت میں انسان جو خواب دیکھتا ہے، در حقیقت اس میں ایسے حالات دکھائے جاتے ہیں جو مستقبل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ خواب دیکھنا قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ خواب حضرات انبیاء علیہم السلام نے بھی دیکھے ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، وہ مستقبل کے اندر سچا ہوا اور انہوں نے یہ خواب اپنے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ ابا جان، میں دیکھتا ہوں 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ والد صاحب نے فرمایا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے نہ بتلانا۔ دراصل اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ 11 ستارے، سورج اور چاند، یعنی 11 بھائی، باپ اور والدہ، یہ ایک ایسا وقت آئے گا آپ کے سامنے عظمت و شان کی وجہ سے سر جھکائیں گے۔ چنانچہ ایک وقت آیا کہ ماں، باپ اور 11 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سر بسجدہ ہوئے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ یوسف علیہ السلام نے والدین کی تعظیم کی کہ تخت پر بٹھایا۔ خدا نے یوسف علیہ السلام کی تعظیم کرنی تھی، اسے کون روک سکتا تھا؟ سب سجدہ میں گر پڑے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ بقول حافظ امام الدین بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک یہ جائز رہا، پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ممنوع ہوا، اور یہ خواب ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے سر مبارک پر نبوت کا تاج سجائے جانے سے 6 ماہ قبل آپ فرماتے ہیں کہ میں رات کو خواب دیکھتا تھا اور دن کے وقت بعین ہی وہ خواب ویسے ہی سچے ہو جاتے تھے جس طرح کہ میں ان کو رات کے وقت دیکھتا تھا۔ تو یہ خواب ایک حقیقی چیز ہے، نہ تو ان کا بالکل انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کے پیچھے پڑا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے اندر اعتدال اختیار کیا جائے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے۔